बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी और हंगामा खेज़ खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। ये खबर छोटी खबर नहीं है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान का मुस्ताफ़ी होना एक बहुत अहम और बड़ी खबर है। इसके ज़ाहिर है कि आईनी बहरान की बात हो रही है कि इस्तीफ़ों के बाद उन्होंने अपने इस्तीफ़ों के अंदर भी 27वीं तरमीम को ही वजह करार दिया है और जो बुनियादी ढांचा है उसकी तब्दीली की तरफ इशारा दिया है। और उनका ये कहना है अपने खतूत के अंदर कि अब जो है वो ये इख्तियार ख़त्म कर चुकी है ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट का और उसकी आज़ादी का और उसकी खुद मुख्तारी का। ये जो जाँच का इख्तियार मौजूद था उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो चुका। और साथ ही साथ उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि एक ऐसी आईनी अदालत का वो बिल्कुल भी उसके हलफ की पासदारी वो नहीं कर सकता जो कि इस वक्त एक ऐसी अदालत है जो कि आईनी किरदार जिससे छीन लिया गया हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफ़ा मेरे सामने हल्फ वफादारी का वाहिद साफ दयानतदार और मुअस्सर रास्ता जो है वो बचता है, इसीलिए वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अतर मनिल्ला साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की, वो भी 27वीं तरमीम की उस शाम को जिसमें कि वो मंजूर हुई, सदर के दस्तखत के बाद बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। उसी शाम को ये इस्तीफ़े आते हैं और वो भी 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आते हैं। कहा यह जा रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ इस्तीफ़े जो हैं वो तैयार हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। होने क्या जा रहा है, क्या कोई आइनी बहरान जन्म ले सकता है, क्या हुकूमत जो है वो उसके पास अपना होमवर्क मौजूद है, क्या वो अपने जो जजों का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो कि कमीशन तय करेगा उसको अब इन प्लेस करेगा। ये बहुत सारे सवालात हैं और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम कितना मजबूत होगा। एक ऐसे लम्हे में जब ये 2 रेजिग्नेशन सामने आए हैं, वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट के अंदर भी तब्दीली की है और जो CDF का ओहदा है अब वो नवंबर के यानी 27 नवंबर के बाद वो अब चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। और कहा यह जा रहा है कि ये मुद्दत आइंदा 5 बरस के लिए होगी। क्या होगा, क्या बुनियादी ढांचा तब्दील हो चुका है? इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ अशतर ओसाफ साहब मौजूद है, साबिक कानून और आइन और कानून का बड़ा नाम। उनसे हम बात करेंगे। हसनात मलिक साहब भी मेरे साथ होंगे जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, कुछ हमें बैकग्राउंड बताएंगे कि कब से ये मामला चलता रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इमरान शफकत साहब, मारूफ तबसरा निगार मुबस्सिर और सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन मैं शुरू करूँगी और एतजाज़ एहसन साहब भी मेरे साथ होंगे, लेकिन अभी मेरे साथ अशतर ओसाफ साहब हैं, उनसे हम बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशतर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जानना यही चाहेंगे, जो बुनियादी सवाल है कि इस वक्त 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मुस्ताफ़ी होना कितनी बड़ी खबर है और इसका क्या कोई आईनी बहरान जन्म ले सकता है? देखिए, 2 बातें आपने की। 2 जजेस का इस्तीफा कितनी बड़ी खबर है और दूसरा कि इसके क्या असरात ऐसे होंगे कोई आईनी बहरान से निकल आए। पहली बात बिल्कुल एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ये 2 मेरे फेवरेट जजेस थे जिन्होंने अपना जो है सिक्का मनवाया एज जजेस, और जो इनकी जजमेंट्स हैं ख़ास तौर पर मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स वो काबिल तहसीन भी हैं। सवाए 63A का जो उनका जो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर है, मैं समझता हूँ वहाँ पे देयर वाज ए फॉल्ट दैट ही कमिटेड, वो आइन से मावरा थी। लेकिन जो उनकी जजमेंट्स थी ऑन बेल, हालांकि ये क्रिमिनल केसेस में महारत नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने अपना सिक्का वहाँ पे भी मनवाया। कमर्शियल मैटर्स में, बाकी जगहों पे इनकी जो है टैक्स के मैटर्स में भी इनकी बहुत ही खूबसूरत जजमेंट पिछले दिनों में देख रहा था। ये एक नुकसान हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह अतर मनिल्ला साहब का इस्तीफा भी जो है वो भी नुकसान है। अब मुश्किल ये है कि जब इस्तीफा आप दे देते हैं इस तरह के ऑफिस से, तो आप उसको वापस नहीं ले सकते और कोई इसको टर्न डाउन भी नहीं कर सकता। मुस्ताफी होने का मतलब है दैट यू रिलिंक्विश योर ऑफिस एंड यू हैंग योर रोब्स। जहां तक आईनी बहरान की बात है, तो याद रखिए बहुत कुछ हुआ इस मुल्क में। जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो जहाँ बाग हो गए एक एयर क्रैश में। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर
को फांसी लगा दी गई, एक प्राइम मिनिस्टर को जो है कन्विक्ट कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह एक और प्राइम मिनिस्टर को इसी कोर्ट ने जो है वो घर भेज दिया। तो इनसे कोई भी आईनी बहरान नहीं आया। तो जज का इस्तीफा जो है उसे कोई आईनी बहरान नहीं आ सकता। साबित ये हुआ कि कोई भी मुल्क और कौम की कंसिडरेशंस और आइन से बालातर नहीं है। कोई बहरान मुझे नजर नहीं आता इससे जन्म देता हुआ। तो अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी गवर्नमेंट की, क्योंकि कल फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था, लेकिन ज़ाहिर है अब कहा जा रहा है कि आईनी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी फौरी तौर पर हलफ उठा सकते हैं, मुमकिना तौर पर अमीनुद्दीन खान साहब। लेकिन अब क्या होमवर्क होगा, कैसे ये जजेस रिप्लेस होंगे? जुडिशल कमीशन भी अब इस वक्त देखा जाए तो क्या पीटीआई उसके अंदर बैठेगी? मेरा ख्याल है अली ज़फ़र साहब तो पहले से ही उसका हिस्सा नहीं रहे जहाँ तक मेरी इत्तलात है। तो क्या बनेगा सब, कैसे सिलेक्शन होगा फिर? देखिए, आईनी बहरान तो मैंने अर्ज किया कि मुझे नजर नहीं आता, ना होता है इस तरह की बातों से। अब खला पैदा हो गया, 2 जजेस चले गए, तीसरे चले जाएंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पे थे। ही विल मेक ओथ। उर्फ आम में कहा जाता है टेक ओथ। इट इज नॉट टेकिंग ऑफ ओथ, इट इज मेकिंग ऑफ ओथ। तो ही वुड मेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। तो वो भी, और फिर और भी जजेस दिए जाएंगे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की उससे। तो फिर आसामियां यहाँ पे भी खाली होंगी और उनको पुर करने के लिए हाई कोर्ट से जजेस को लिया जाएगा। जब हाई कोर्ट से जजेस को लिया जाएगा जो पहले भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं चल रहे, तो उसको भी फिल करना होगा। तो जो जुडिशल कमीशन है उसके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि वो ऐसे लोगों की सिलेक्शन करे जो कि अपने आइन के साथ जो आइन में चेंजेस में जब आती हैं तो उनके साथ भी चलें। ये ना कहें कि जनाब जिस आइन के तहत मैंने ओथ लिया था वो चूंकि बदल दिया गया है इसलिए मैं उससे इस्तीफा देता हूँ। क्योंकि आप बेसिकली व्हेन यू मेक ओथ, यू मेक ओथ not for the constitution, it is to defend the constitution. It is not a particular constitution, it is the constitution as it is amended from time to time. और ये भी याद रखने वाली बात है कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है कि वो आइन को तब्दील कर सकती है, इसको एक रिकग्निशन देनी चाहिए। ठीक, ये एक, क्योंकि इट इज द पीपल हु गिव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारे मामला थे इसमें बहुत ही अरक्रेजी से, और मैं ये सारा डिपेंड करेगा, बहुत भारी बोझ आ गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो कैसी सिलेक्शंस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर रुसाफ साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती राय दी। मेरे साथ इस वक्त एतजाज़ एहसन साहब भी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब वकला तहरीक का के सरबराह जिसे कहना चाहिए रहनुमा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एतजाज़ साहब, आपने देखा होगा अपडेट्स आ गई, मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने रिज़ाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी अब बन रही है। तो क्या कहेंगे सर आपके, ये पहले तो उनके इस्तीफ़े के हवाले से बताइए और फिर वही सवाल कि आइनी बहरान का कोई इम्कान तो नहीं है, लेकिन असरात क्या होंगे? नहीं, आइनी बहरान तो ये रहेगा, ये चलता, ये बहरान ही है। ये इस वक्त उस तरह सियासी एक सियासी बॉडी की तरह वो इस तरह नहीं बना कि बहरान हो, जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट थी, मूवमेंट नहीं बनी, पर बहरान के जो हैं बुनियादी एलिमेंट्स वो इसमें आ चुके हैं। और इस 27वीं तरमीम में भी बड़े वादे हैं। उनमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो दो हमने सोचा था, और मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 3 मुसन्नफीन में से था, और
उस वक्त हमारे जहन में जो इंडिपेंडेंट कोर्ट थी वो इस तरह नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्रश कर रही है या सुप्रीम कोर्ट पे डोमिनेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जगह थी, जिस तरह ये है वफाकी शरई अदालत, उस तरह वो भी एक अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। अगर इस्लाम के किसी मसले पे राय लेनी है तो ये एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इनको आप एक सवाल भेज दें इस्लामी शरह का, वो उसका जवाब दे देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। अगर इधर आईनी बैठा हुआ है, आईनी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं सारे जज, एंड दे आर हाईली वन ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस हैज़ टू बी कि वो उन्होंने आइन की स्टडी की हो, प्रैक्टिस आइनी कॉन्स्टिट्यूशन पे की हो, वो बैठे हुए हैं। इधर से कोई सुप्रीम कोर्ट में मसला आता है आइन का, वो उनको भेज दिया है, वो अपनी ओपिनियन दे के वापस कर देते हैं, एंड दैट इज़ बाइंडिंग इन दैट पर्टिकुलर केस ऑन दी सुप्रीम कोर्ट। अगर उन्होंने कह दिया कि दर्जन में 10 होते हैं कोई शरह के मुताबिक, तो देन वो ये बिलीव किया जाएगा। मगर एतजाज़ साहब, हम सुनते थे आपको, सर हम आपको सुनते थे, आप बराह रास्त इस वक्त मुखातिब हैं, लोग भी नाजरीन देख भी रहे हैं, हम आपको सुनते थे, आप एक ऐसी कोर्ट को तस्लीम करते थे जो कोर्ट आइन के मुताबिक हो, लेकिन फिर हमने देखा कि वही कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह के नाम पर उसको इन्वेड भी करती रही, वो उसके अंदर इंटरफेरेंस भी करती रही, फिर वही कोर्ट एग्जीक्यूटिव की पावर्स भी लेती रही। तो आपको लगता है कि जो इख्तियार 2008 की तहरीक के बाद कोर्ट के पास आया था उसको मिसयूज़ भी किया गया? देखो, ये बात मिसयूज़ करने की तो कब से चल रही है। जब बीबी और मैं खड़े होते थे 1990 और 91 में कराची लांडी जेल के बाद, और वहाँ दरवाज़ा ही नहीं था खुलता 1-1 घंटा, और धूप पड़ रही होती थी, और बीबी के गोद में बच्चे 2 होते थे उस वक्त, वो भी होते थे, और हम सोचते थे कोई रिलीफ देगा आसिफ जरदारी को, कोई देगा उसको, कोई जज। और वो 9 साल उन्होंने अपने कान बंद रखे। अब वो उतना पीरियड जो आसिफ जरदारी जेल में भुगतना रहा, इनकी आखिरी बेल प्रेसिडेंट की मैंने कराई थी, वो एक BMW कार के मुतल्लिक थी, और इनका एक जो सबसे मशहूर केस था उन्नड़ केस, वो मैंने किया था कराची में और बरी कराया था। और दीगर बीबी की भी रेफरेंसेस बहुत सारी थी, 7-8 थी, सब में बीबी के किया। वो पहला जो अहद था हमारा ऑपोजिशन में, तो उसमें उस वक्त हम सोचते थे कि कब कोई आएगा ऐसा जो हमारे केस को अपने आगे लगा ही लेगा जज। लेकिन जजेस का तो बड़ा मायूस कुन रवैया रहा है, और इस सारी जो ये इस वक्त चली है कशमकश एग्जेक्टिव की और जुडिशरी की और पार्लियामेंट की, इसमें जजेस ने तो बहुत ही मायूस किया है। जो इस वक्त जजेस मुक़्तदर रहे हैं, वो मुक़्तदर रहे हैं बड़ी मसलियत करके, मसलियत पसंदी करके बहुत, और ये जो जजेस को नहीं करनी चाहिए। जजेस का काम है अपने सामने कानून रखें, आइन रखें और उस पर फैसला कर दें। यहाँ वो कादी फैज़ ईसा साहब आ गए, जो उनका एजेंडा ही पता नहीं क्या था, अभी तक पता ही नहीं लगा क्या एजेंडा था, और वो इस किस्म के जजेस। तो ये खिलवाड़ जो हो रहा है, ये आइन से पहले भी होता रहा है, पर जब हमने लॉयर्स मूवमेंट चलाई तो हमने किसी एक शख्स के लिए नहीं चलाई थी, हमने ये चलाई थी कि एक चीफ जस्टिस को निकालने का मजाज नहीं है। ये हमारा चीफ जस्टिस एक ऐसा ओहदा है जिसको ये नहीं, उसको ड्यू प्रोसेस से ही निकाला जा सकता। ठीक, तो वो ड्यू प्रोसेस के लिए थी कि जो का ज़ाब्ता दस्तयाब है और जो ज़ाब्ता आपने नाफिज किया हुआ है, आप खुद भी उस पर चले। तो एतजाज़ साहब, ड्यू प्रोसेस के लिए थी सारी। ठीक, तो अब आपको क्या लग रहा है, अब ये 2 जजों का जाना, हम सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट से भी कुछ जजेस जो है मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अभी अशतर साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि कोई आइनी बहरान नहीं है और हुकूमत इसकी होमवर्क करके बैठी होगी डेफिनेटली, लेकिन आपको लगता है कि कोई तहरीक चल सकती है, या वो भी कोई आसार नज़र नहीं आते बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात के बाद?
मेरा ख्याल है जब भी तहरीक चली कोई, अब 6 महीने बाद चले, 8 महीने बाद चले, तहरीकें तो हर एक साइकिल सा होता है, उसमें आ जाती हैं, तो वो इस 27वीं तरमीम पे होगी। 27वीं तरमीम में अनोखे फ़ैसले भी किए हैं इसने। आइनी तौर पे 2 अशख़ास को, अफराद को इन्होंने ता हयात लाइसेंस दे दिया कि जो भी आप करेंगे आपसे कोई आपका एहतसाब नहीं होगा किसी किस्म का। अब ये बड़ा अजीब है, ये दुनिया में हमने तो नहीं सुना कहीं, और ये इस पे अमल दरामद नहीं होता, अक्सर इसके ख़िलाफ़ ही हो जाता है। तो ये इन्होंने क्यों किया, मेरी तो डिस्कशन नहीं हुई प्रेसिडेंट साहब से ना। ये तो आया ही हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद ही हमने ये शोशा सुना कि जब इन्होंने प्रेजेंट किया ये बिल आज़म नज़ीर तारर ने कौमी सेनेट में, तब हमें पता लगा कि ये भी है। नहीं तो इस पे तो हम चंद बुज़ुर्ग जो पीपल्स पार्टी में हैं वही उनका हाथ रोक देते कि आपको क्या ज़रूरत है इसमें शामिल होने की। और तो एतजाज़ साहब, आप बिल्कुल अब आपको लगता है सर कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, अब कहा जा रहा है कि अमीनुद्दीन खान साहब को ही उसका सरबराह लगाया जाएगा, इम्कान है इस बात का, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं होंगी? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप मुसन्निफ भी थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, आप कह रहे हैं हमारी जो हैयत थी वो और थी, अब जो शक्ल है वो और है। क्या तब्दीली है सर? क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को ही देखेगी, तो उसमें कोई, और फिर आइन का इख्तियार है, ये 2/3 अक्सरियत से हुआ है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हर मामले को देख सकती है जी। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल लॉ भी है, लॉ भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है सिटीजन शैल ओबे द लॉ, ड्यूटी टू ओबे द लॉ, इसलिए लॉ है, आर्टिकल 5 है। तो वो लॉ उधर से निकलता है। लॉ जहाँ मिसाल के तौर पे वो कहती है सेक्शन 77 कहता है कि देयर शैल बी नो टैक्सेशन विदाउट लॉ। ये मैं उसको और तरह से ब्रीफ करके बता रहा हूँ, इससे ज़रा ज़्यादा है, पर देयर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जो मैग्ना कार्टा में आया था जी जी क्लॉज। और वो वहाँ किंग जॉन को 1215 ईस्वी में किंग जॉन को 700-800 साल पहले वहाँ किंग जॉन को मजबूर किया गया था कि वो ये मान ले कि जी जब तक पार्लियामेंट पास ना करे कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो ये प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, और लॉ इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को वो फैसिलिटेट करता है। तो वरना कॉन्स्टिट्यूशन तो मोटे मोटे प्रिंसिपल्स बताती है, तो उनकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो थ्रू लॉ होती है, और आगे रूल्स होते हैं उसके। तो ये जो है ये कहना कि ये अददी बर्तरी से ये मामला डिस्प्यूटेड है, रहेगा, और उसकी राह तकते रहेंगे लोग ज़्यादा, जो कि 804 बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये देखें, ये हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ठीक। तो ये न्यूटन का लॉ है, क्योंकि मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो इसमें जब आपने इतना मौका मिला और आपने इतनी मौके से इतना फ़ायदा उठाया, जो कि आपने अपनी ज़ात सामने रख के किया, वही यहाँ मुल्क की बड़ी सीरियस डिबेट है कि मुल्क को किस तरह होना चाहिए। और ये जो कोर्ट है आईनी अदालत, ये इसको कैसे होना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए थी, बहुत डिबेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इंतज़ार साहब, मैं आपको एक जी 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 नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 2 असूल नहीं भूलने चाहिए। एक, शख्सी तरमीम कभी नहीं चलती, ज़्यादा देर पा नहीं होती, उसने जाना ही जाना। दूसरा, जो डिबेट इन दी हाउस की बग़ैर, या जिस तरह 18th अमेंडमेंट थी, उसमें कम अज़ कम डिस्कशन डिलिब्रेशन 1 साल होती रही। 29 ऑफ द बेस्ट सेनेटर्स एंड MNA
چلو کچھ انہوں نے ڈیبیٹ کی. جو ڈیبیٹ کے بغیر پاس ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ کے بغیر ہی ختم ہوتی ہے. تو آپ کو اس کا کیا لگ رہا ہے نتیجہ کیا نکل سکتا ہے سر؟ کیسے یہ ختم ہوگی؟ نظر تو نہیں آتا فی الحال کہ یہ ختم ہوگی. یہی پارلیمنٹ ہے, یہی حکومت ہے, یہی ایگزیکٹو ہے, یہی عدالتیں ہیں, تو کیسے ختم ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جب سب راستے بند کر دیں نا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے. یہ انہوں نے سب راستے بند کر دیے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ پہ ان کا ٹو تھرڈ سے ہولڈ ہے. اس وقت حکومت کا ہولڈ ہے آن دی جوڈیشری. سارے ججز جو یہ نئی کھیپ آنی ہے ان کو چوز کرنا ہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ہے. اور یہ دو معروف, سب سے معروف پاکستان کی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, اور وہ پولیٹیکل کہیں گے پالیٹکس آ گئی ہے. اچھا, پھر ان کے پارلیمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوئی, اور وہ جوڈیشری ان کے ایک لحاظ سے ماتحت, ٹیکنیکلی تو نہ ہوئی پر عملاً ہو گئی. تو اس وقت تو کوئی اس میں نہیں کر سکتا تردید کہ دے آر آل پاورفل ان دس مینر. بٹ وہ دن بھی یاد کرنے چاہیے, اور ججوں کو بالخصوص. آئی ہیو نو سمپتھی فار دیز ججز ایکسیپٹ 5 ان دی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور 4-5 سپریم کورٹ, اور 5-6 لاہور ہائی کورٹ. باقیوں کا میں نے سندھ کا اتنا اسٹڈی نہیں کیا. میں نے وہاں وکالت بند کی ہوئی ہے, کراچی میں بڑی ہوتی تھی میری وکالت. اب یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دن بھی یاد کریں. ہمیں تو یاد آتے ہیں نا کہ جب آصف زرداری کی ضمانت کے لیے ہم کاغذ درد سے ایک عدالت سے دوسری عدالت, تیسری عدالت, کراچی کی حبس اور گرمی میں ہم لیے پھرتے تھے, اور اس کا کیس کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا ہوتا جج. اعتزاز صاحب, اور 19ویں ترمیم جیسے ہوئی تھی وہ بھی 18ویں کے بعد جب آپ لوگوں نے کی, 19ویں ترمیم کیسے ہوئی تھی وہ بھی جی, تو وہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایگزیکٹو جوڈیشل مارشل لاء کی صورتحال تھی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو مارشل لاء کی ٹھیک نہیں, بٹ یہ پرسن سپیسیفک جو کچھ ہوگا نا وہ آپ کے خیال میں, اور جو کچھ وداؤٹ سیر حاصل ڈیبیٹ, اس پہ 1 مہینہ 2 مہینے ڈیبیٹ ہوتی, پبلک ڈسکورس میں یہ جاتا معاملہ سارا 47 کا پبلک ڈسکورس, پبلک بھی کر رہی ہوتی ہے. اور انہوں نے جی اعتزاز صاحب ابھی اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ مخدوم علی خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. جی مخدوم علی خان صاحب نے. جی اچھا, ہاں, he must have noticed some unrest among the lawyers. سر بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بہت تفصیل سے بات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک اور عمران شفقت صاحب. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد بیک گراؤنڈ کیا ہوا, کیسے آگے معاملات جا سکتے ہیں, خبر کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس پہ بھی بات کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب کورٹس کے معاملات ہیں, حسنات ملک ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ عمران شفقت صاحب ہیں. ہم کوشش کریں کہ اور لوگوں کو اس کے ساتھ بھی بات ہو. عمران, میں دوسری طرف آتی ہوں کہ چیف آف ڈیفنس کا ابھی آرمی ایکٹ جو ہے اس میں بھی ترمیم ہو گئی کابینہ میں, اور وہ عہدہ بھی جو ہے وہ اب 5 برس کے لیے 27 میں یعنی 25 سے شروع ہوگا, اور اگلے 5 برس کے لیے ہے, یعنی فیلڈ مارشل کے جو ہے مزید 5 برس اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو سامنے آ گئے. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا تفصیلات ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بھی کیا اثرات ہوں گے؟ یہ سسٹم ظاہر ہے کہ پرولونگ کرے گا, تسلسل کے ساتھ چلے گا, ایسا ہی ہے؟ جی بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. جو دفاعی ماہرین ہیں وہ تو اس کی جو توجیحات ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس پر بڑی تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف کا عہدہ ہوتا ہے اور آرمی چیف کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ میٹر کرتی ہے, اور یعنی پاکستان کے
نہ چاہتے ہوئے بھی جو سیاسی حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر اس عہدے کا بھی اور اس شخصیت کا بھی جو اس عہدے پر براجمان ہوتی ہے اس کا ایک اثر بہرحال ضرور ہوتا ہے. اور ہر جو حکومت ہوتی ہے اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان سے بڑا جمہوریت پسند میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور ان سے زیادہ جمہوریت کو نہ کسی نے سپورٹ کیا ہے، اور جب تک یہ ہیں ہماری حکومت بھی چلے گی، پاکستان میں جمہوریت بھی چلے گی. عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اب بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو جو فوجی ضروریات ہیں، جو ریجنل مجبوریاں تھیں یا پھر جو ریجنل چیلنجز تھے، ہم اس کا اس لیے جائزہ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم کم از کم جو دفاعی ایکسپرٹ نہیں ہیں. جو سیاسی حوالہ ہے اس کا، یہ اگر کوئی 100 دفعہ بھی کہے کہ جی کہ یہ خالصتاً ایک فوجی فیصلہ ہے جو فوجی ضروریات کی وجہ سے کیا گیا ہے اور اس کا سیاسی کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے سیاست کے اوپر اثرات ضرور پڑیں گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، معافی چاہتا ہوں، وہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ باتیں ہوتی تھیں. یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم تک باتیں پہنچتی تھیں کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ جی کہ کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، کوئی جو ہے وہ ذرا عقل و دانش اور حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم اچھا نہیں ہوتا، تو ان کا جواب ہوتا میری پاپولرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جب میں تھوڑا سا بھی کوئی ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا اپنا لب و لہجہ تھوڑا سا دھیما رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے جو فیڈ بیک آتا ہے، جو لائکس اور جو کمنٹس ہوتے ہیں، وہ میں ان سے ذرا پریشان ہو جاتا ہوں اور وہ یوں لگتا ہے کہ مقبولیت کا گراف نیچے گر رہا ہے، اور باقی میں مقبول ہو رہا ہوں اور میرے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ میرے اس طرز عمل، اس میری سیاست کے پیٹرن سے وہ غیر مقبول ہو رہے ہیں اور فائدہ مجھے ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو آرمی چیف ہوتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہ آرمی چیف کی مرہون منت ہوتی ہے. یہ 2 نہیں تو 3 سال بس اتنا سا آپ نے برداشت کرنا ہے. اور خیر انہوں نے تو عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی جو مطلب یہ کہ کارگزاریاں برتیں ان کا راستہ روکنے کے لیے، اور پھر جو اس کے بعد 9 مئی کے واقعات جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں، اور اس کی تردید بھی کسی طرف سے نہیں آتی کہ یہ آرمی چیف صاحب کا تختہ الٹنے کے لیے، ان کے خلاف بغاوت کے لیے یہ تو پرائم منسٹر نے آن دا ریکارڈ بھی کہا کہ بالکل کہ یہ ان کے خلاف اسپیسیفکلی جو ہے وہ کام ہوا. اور اب ظاہر ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ اپنا دفاع بھی کر رہا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے بھی اب ایکٹیو ہے اسی طرح سے. تو ان حالات میں جی ٹھیک ہے، ابھی میں نے ان حالات میں جب ایک سوچ یہ تھی کہ 3 سال بعد آرمی چیف نے چلے جانا ہے اور اس کے بعد نیا آرمی چیف آئے گا، اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، یہ چیزیں کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی بہرحال انہوں نے کوشش کی، موجودہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکا. تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ آج مایوسی کا دن ہوگا کہ جنہوں نے یہ توقع لگائی ہوئی تھی، جن کو امید تھی کہ ان کے جانے کے بعد ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم واپس جو ہے وہ سسٹم کے اندر آ جائیں گے، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یہ بھی پولیٹیکلی بھی ان کی پارٹی کے اندر بھی آج بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاں ایک مفاہمانہ جو سوچ ہے اس کی طرف آج بھی بات کی جا رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک سٹانس ہے. حسنات، یہ جو ابھی ہوا ہے معاملات آپ نے دیکھے ہیں اور عدلیہ کو آپ کور کر رہے تھے عرصے سے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا ہائی کورٹ سے بھی استعفے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو حکومت کی گرفت مضبوط ہے. بار اسوسیشن کے الیکشن کیوں پہلے کرائے گئے اور 27ویں ترمیم بعد میں لائی گئی؟ معلوم تھا کہ ٹیمپو اور بنے گا، پہلے الیکشن کروا لیے جائیں. باقی وکلاء کو بھی ایک فیس کی ضرورت تھی، فیس تو آ گئے ہیں، 2 فیس ہیں، جیسے منصور علی شاہ اور جیسے اطہر من اللہ. اور کچھ وکلاء کی بار ایسوسیشن کی کوشش ہوگی کہ ان کو خطابات کے لیے بلایا جائے اور ایک مومنٹم بنایا جائے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے کافی اس کے گرپ ہے، اور ججز بھی اگر دیکھیں جائے میجارٹی جوڈیشری جو ہے وہ تو ساتھ ہے. لیکن مورل اتھارٹی، لیجیٹیمیسی عدلیہ کی وہ انڈر کوسچن ہوئی ہے. وہ ان استعفوں سے زیادہ جو آئینی عدالت بن رہی ہے اور جس قسم کے ججز چنے جا رہے ہیں، جو ججز جنہوں نے 1 سال 2 سال میں کوئی ایک ریمارکس بھی نہیں دیا اور حکومت کو 2/3 پوری کرائی ہے، جو بھی سلسلہ ان کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں. اور ایسے جج جو کوئی کسی معاملے میں ڈسنٹ کرتے ہیں، چلیں منصور علی شاہ یہ غلط ہو گیا، لیکن اب جسٹس جمال مندوخیل کیوں نہیں، دوسرے جج ایسے ہیں جو کئی سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں، ان کو شامل کریں. تو یہ جو بڑا معاملہ ہے، یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا اثر تو یہ ہوگا کہ اب
جو ایک ہوپ تھی جوڈیشری کے اندر کہ وہ ججز جو کسی اگر ادارے سے کسی کو کوئی گریونس ہیں تو وہ کوئی دادرسی کے لیے عدلیہ میں چلا جائے، تو وہ اب ہوپ ختم ہو جائے گی. لیکن جو عدالتوں کے اندر جو ریزائن ہوئے یا ان عدالتوں کے اوپر بھی انفارچونیٹلی یہی الزام رہتا رہا کہ یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ کھیلتے رہے. بھی اعتزاز صاحب نے بھی اشارہ کیا اس کے اوپر. بالکل نہیں، لیکن دیکھیں جہاں تک بات ہے اب یہ جیسے منصور علی شاہ ان کی تو کئی ججمنٹ ہیں کہ ہمیں جوڈیشل اوور ریچ نہیں کرنی چاہیے. یہ وہی ہیں جنہوں نے تعیات نیلی نواز شریف کی ختم کی، یہ وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کی نیب لا جو امینڈمنٹ چیلنج ہوئی پٹیشن ڈسمس کی. عطر من اللہ پہ الزام کیا لگتا ہے کہ جی آپ نے عدالت کھولی، آرٹیکل 95 کا پروسیس، صحافیوں کو مختلف کسی شہر میں ریلیف نہیں ملتا تھا تو عطر من اللہ صاحب سے ملتا تھا. یہاں ان کا معاملہ یہ تھا کہ اصل چلیں حکومت تو ایک معاملہ ہے، اصل معاملہ یہ ہوا کہ ود ان انسٹیٹیوشن ان کو ایسا انہوں نے یعنی اس قسم کے رولز بننے شروع ہو گئے، کوڈ آف کنڈکٹ بننا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا. اور اصل جو ہے وہ جسٹس جو ان کے دوست ہیں اب یحییٰ افریدی، عطر من اللہ، وہ ایک ہی چیمبر سے 50 سالہ دوستی یعنی ہے، اور اسی طرح منصور علی شاہ بھی، تینوں نے فارم. اب ان کے ہی آپس میں اختلافات اتنی اس حد تک چلے گئے، اور جس طرح کہ جی منصور علی شاہ کو بیرون ملک نہیں جانے دینا، چھٹی ان کسی ایونٹ پہ نہیں خطاب کرنے دینا، اسی طرح ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوں گی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ حالات ود ان انسٹیٹیوشن ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، جو کہ 26ویں ترمیم کے دفعہ لگ رہا تھا کہ نہیں ہو پائیں گے. یعنی 26ویں ترمیم کے بعد بھی یہ سن رہے تھے کہ استعفے آئیں گے مگر نہیں. وہی بات ہے کہ انہوں نے ویٹ کیا کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو. اب اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ ایک سال 26ویں ترمیم کا فیصلہ کیوں نہیں آیا. پھر جو آئینی بینچ نے فیصلے کیے وہ تو حکومت کے حق میں کیے، کیا وجہ ہے کہ پھر آئینی عدالت بن گئی؟ آئینی بینچ ٹھیک چل رہا تھا، اب کل کہا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ سے بھی کیسز جو ہے وہ صحیح ڈیل نہیں ہو رہے، تو پھر انہی ججز کو آپ پھر کیوں آئینی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں؟ اصل پولیٹیکل مقصد تھا. میرا خیال ہے کہ 26ویں ترمیم کا اگر فیصلہ ہو جاتا ایک سال میں تو مسئلے سارے حل ہو جاتے. کم از کم یہ ہے کہ پھر یہ اگر ان کو رہنا تھا یا نہیں، لیکن جو 27ویں آئی ہے، اور دیکھیں آپ 26ویں اب تو حکومت جو ججز لائے گی، آف کورس ان کے دماغ میں کوئی ہوم ورک ہوگا. یعنی نہیں، اب جو دیکھیں ججز جا رہے ہیں ان کو ریپلیس سپریم کورٹ سب آرڈینیٹ ادارہ ہو گئی ہے اس کورٹ کا جس کی تخلیق، جس کے جج جو ہیں وہ حکومت چن کے لگائے گی سپریم کورٹ. یہ اسی طرح ہوتا ہے نا، جس طرح آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں جب 99 میں مارشل لا لگا تو ارشاد حسن خان بھی سپریم کورٹ کے جج تھے، عبدالحمید ڈوگر بھی، افتخار چودھری جب 3 نومبر 2007 میں گھر گئے یا وہ ججز، تو عبدالحمید ڈوگر بھی سپریم کورٹ کے جج تھے. معاملہ یہ ہے کہ ایک مگر دیکھیے نا، یہ چیزیں بھی تو مینیپولیٹ ہوتی رہی نا. خط پہلے آتے رہے، بعد میں اس میں پیش کیے جاتے رہے، الگ عدالتیں لگ رہی تھی. یہ تو انفارچونیٹلی بالکل یہ ساری چیزیں ہیں. قاضی فیصل صاحب نے اس کی شروعات کی، اور منصور علی شاہ جب اس وقت قاضی فیصل کے تھے اس کیمپ میں، تو سب سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ جی ان کے خلاف بھی ریفرنس آ رہا ہے. تو معاملہ یہ تھا کہ جو ان کی جو شروعات جہاں سے مسئلہ بنا وہ 12 جولائی 2023 کا فیصلہ ہے ریزرو سیٹ کا. اس سے پہلے چیزیں تو ٹھیک تھیں، پھر اس کے بعد چیزیں غلط ہوئیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ یہی اینڈ ہونا. عمران، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک جو اخلاقی جواز کی ابھی بات کی ہے حسنات نے، کہ کیا اس سیٹ اپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز رہ جائے گا، اور کیا قانونی اور آئینی جنگ میں کوئی اخلاقی جواز کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی تعلق بنتا ہے، یا بس یہ ہمارے کہنے کی باتیں ہیں؟ دیکھیں آسمہ صاحبہ، یہ ایک پاور پالیٹکس ہے، اور پاور پالیٹکس میں جب آپ فریق بن جاتے ہیں، آپ جج ہوں، جرنیل ہوں، یا آپ سیاستدان ہوں، تو پھر پاور پالیٹکس میں ظاہر ہے کہ جو پاور ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے. اب پاور جو ہے اس کے پیچھے مورل اتھارٹی، پاور کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو طاقت ہوتی ہے اس کے اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اپنا آئین بھی بناتی ہے، اپنا دستور بھی بناتی ہے، اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتی ہے. یا تو ہم پاور پالیٹکس سے باہر نکلیں، اصولوں کی بات کریں. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بہت اچھے جج، کمال کے جج، لیکن جو اتنے انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے وہ سارے خطوط انگریزی میں لکھے. آج انہوں نے استعفیٰ لکھا، اردو میں لکھا. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، وہ شاید کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک سیاستدان کی طرح کہ میری بات دور تک پہنچے، عوام تک پہنچے، عوام کو پتا چلے کہ میں نے یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ججز، اور پھر جو عطر من اللہ صاحب جو ہیں، وہ رات کو عدالت کھولنے والا معاملہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر عدالت کھول رہے تھے.
کیا کردار ہے، جب وہ پرویز مشرف صاحب کی کابینہ میں تھے کیا کردار تھا، اور پھر درمیان میں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ کیا ہم اس کی مطلب یہ کہ جو مورل اتھارٹی بات ہو رہی ہے کہ اس عدالت کی نہیں ہوگی جو آئینی عدالت ہے کیونکہ 2 جج استعفیٰ دے گئے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کی مورل اتھارٹی تھی کیا ہے کیا؟ ماں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے وزرائے اعظم کو پھانسی دے دیتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے وزرائے اعظم کو کبھی اقامہ کے بہانے نکالتی ہے، وہ بھی کبھی پاناما کے بہانے نکالتی ہے. مگر آپ کے خیال میں ایگزیکٹو کو بھی وہ سپیس لینی چاہیے کہ وہ اپنی من پسند ججز لگائے؟ دیکھیں یہ ایگزیکٹو کو ظاہر ہے کہ نہیں لینی چاہیے، لیکن یہ کام پارلیمان نے کیا ہے. اب پارلیمان میں اور ایگزیکٹو میں اگر کسی کو فرق کی سمجھ نہیں ہے تو پھر افسوس کیا جا سکتا ہے. جو مقدم سمجھتے ہیں پارلیمان کے اوپر سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو، پھر ان کے اوپر بھی میں تو یہی کہوں گا کہ جی کہ پھر ہمارے حال پہ اللہ رحم کرے. تو جو پارلیمان ہے دنیا بھر میں یہ جمہوری تجربات کر کر کے اس نتیجے کے اوپر پہنچا گیا ہے کہ عوام کا حق حاکمیت عوام کا ہے. تو اگر جو پارلیمان کے ذریعے ہی یہ والی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، جو پاکستان کے تنخواہ دار ہیں وہ پہلی تاریخ کو جن کے اکاؤنٹ میں ٹھک کر کے تنخواہ پہنچ جاتی ہے، وہ اب یعنی اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہوں، ان کا حکم بھی چلے، وہ دن کو دن کہیں، رات کو رات کہیں، یا رات کو دن کہیں، یا جو کچھ وہ جو من میں آئے وہ کریں، اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ دو ظاہر اوپینین ہے. ایک تو یہ کہ لمبا سیٹ اپ جو کہ عمران خان صاحب نے بھی 10-20 سال کا سیٹ کیا تھا، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی بہت ساری جو لوگ تھے وہ اس میں شامل کیے گئے، صحافی ہوں یا یہ ایک سیٹ اپ کی بات، یہ تو ایک کامن بات ہے. تو اب اگر یہ سیٹ اپ آیا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو تبدیل کرے گا، تو پھر یہ تو پھر وہی بات ہے عمران نے کہی ہے کہ پاور پولیٹکس ہے. ہاں میں حسنات سے پوچھ رہا ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی دیکھیں وہ بھی غلط ہو رہا تھا اور اب بھی غلط ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ اس وقت ٹھیک ہو رہا تھا اور اب یہ غلط ہو رہا ہے، دونوں دفعہ غلط ہو رہی تھی چیزیں، اور بیلنس اپروچ نہیں رہی ہے. عدلیہ نے اگر اوور ریچ کی، وزیر اعظم گھر بھیجے، وہ بھی غلط تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی امید ہوتی تھی کہ کہیں سے ریلیف ملے جائے گا. اب آپ بتائیں کہ 1 سال میں کس عدالت نے کسی معاملے میں حکومت کے کوئی کوئسچن کیا ہو، کسی کو ریلیف دیا ہو؟ ایون جو فیصلے کیے ہیں، اس آئینی بینچ نے فیصلہ کیا کہ جو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن اپیل کا حق دیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ لیجسلیشن نہیں کی حکومت. امپلیمنٹیشن تو دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، اس کی پارلیمان اب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اپنے آپ کو تاحیات کے لیے پارلیمان کے جی ہم تاحیات رہیں گے. پارلیمان کے بھی تو کچھ، یہ جمہوریت جو ہے یہ رویوں کا نام ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ججز نے جو کیا ہے، لیکن پارلیمان کو بھی ایک بیلنس اپروچ رکھنی چاہیے. ماضی میں جو اب اس کا یہ نہیں کہ اگر انہوں نے غلط کیا تو اب بالکل سارا کچھ ٹیک اوور کیا جائے. اب لیکن اس کی وجہ دیکھیں اب جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ججز پہ ہے، جنہوں نے 26ویں ترمیم کا کیس نہیں اٹھایا، جنہوں نے کیس جو صحیح جج نہیں لگائے. ماضی میں اگر جج چیمبر فیلو لگتے تھے، اب سیاسی جماعتوں کے جو ورکر ہیں وہ لگے ہیں. 1 سال میں آپ جج دیکھ لیں گے کون کون سے جج آئے ہیں. اور یہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایگزیکٹو نے اگر سیاسی جماعتوں نے بھی میرٹ سے کام نہیں لیا، اگر وہاں غلط ہو رہا تھا تو ابھی ہو رہا تھا. تو کہیں نہ کہیں تو چیزیں بیلنس کرنی چاہیے نا. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جوڈیشل کمیشن کا اشتر صاحب صاحب کہہ رہے تھے بڑا امتحان ہوگا، ہو سکتا ہے 1 سال میں تو یہی اچھے لوگ کیا. میں بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تو سامنے ہے. مگر عمران کیا یہ ریورس ہو رہا ہے سسٹم؟ وہ جو انجینئرنگ ہوئی تھی اس انجینئرنگ کو ختم کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں، اور کیا ختم کر پائیں گے؟ دیکھیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہ جو انجینئرنگ ہوئی تھی، اب چیزیں دیکھیں کس طرح سے سیٹل ڈاؤن ہونی شروع ہوئی ہیں. ٹی ایل پی اس کے اوپر پابندی لگتے لگتے رک جاتی تھی، اب چیزیں جو ہیں وہ انڈو ہونا شروع ہوئی ہیں. وہ جو تجاوزات والا معاملہ تھا، یعنی کہ جو بھی اپنے حدود سے تجاوز کر رہی تھی چیزیں، وہ میرا خیال ہے کہ ریورس ہونے شروع ہوئی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم افراد سے توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی چلیں جی کہ کوئی صاحب ہیں وہ بڑا سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں اور ایک طرف سے ہوئی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں، ان کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک بندہ چلا گیا تو پالیسی چینج ہوگی. اب یہ پارلیمان کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے. سیاستدان جو ہیں اس کے لیے ان کو کوئی مشکل وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سیٹل ہونی چاہیے تھیں وہاں پر نہیں ہوئی.
نہیں کی گئی اور ریئیکشنری موڈ میں باقی کام ہونا شروع ہو گئے. تو جو ووٹ کو عزت دو والی بات شروع کی گئی تھی تو اب ان کو یاد دلایا جائے نا, اور یاد دلانے والے اندر بیٹھے پارلیمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یاد دلائیں. وہ تو خود درخواست لے کے پہنچ جاتے ہیں عاصم منیر صاحب کے پاس کہ جی ہم سے ملاقات کریں, ہمارے ساتھ یہ معاملات طے کریں. مسئلہ یہاں پر جو پلیئر ہے, جو بڑا ایک جس کا کریٹیکل رول ہے وہ پولیٹیشین کا, وہ چیزیں سیٹل ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا. تو جس کو نکالا جاتا ہے اس کو ووٹ کو عزت دو والی بات یاد آ جاتی ہے. جب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو ویری گڈ ہو جاتا ہے. جس کو باہر نکالا جاتا ہے وہ جناب اس کو آئین اور قانون اور مجھے سب سے پہلے باہر نکالا جائے. میرے ساتھ یہ ہو گیا, اس طرح نہیں چل سکتی چیزیں. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم ان پلیس رہے گا؟ مجھے عمران خان صاحب کی جو ہیں جی امیدیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. ان کو لگتا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ 2 سال 3 سال یہ جب تک ہیں تب تک یہ میں اندر ہوں, اس کے بعد باہر ماحول میرے حق میں ہے, میں باہر آؤں گا تو پھر یعنی آرمی چیف چلا جائے گا, میں باہر آ جاؤں گا, تو وہ ذرا دن لمبے ہو گئے ہیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. باقی میں نے پہلے ابھی ایک کہیں پہ بات کہی تھی کہ مولے نو مولا نہ مارے تھے مولا نہیں ماردا. تو یہ چیزیں اتنی دیکھیں پاکستان میں جو سیاسی اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میرے پاس ایکسپلین کرنے کے لیے عمران میرے پاس ایک اور پروگرام چاہیے جس پہ میں آپ کو یہ پنجابی کا جو آپ نے محاورہ کہا ہے نا تو اس کو ایکسپلین کریں, مگر وقت نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کر سکیں اس وقت. بہت شکریہ حسنات, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اور عمران آپ نے جوائن کیا. یہ جو سارا سیٹ اپ ہے, سسٹم ہے, اس کو تسلسل کے لیے, اور جو حکومت کہتی ہے کہ آئین میں تبدیلیاں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہیں, اور دوسری طرف کا یہ موقف ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے اس سے, یہ سارے جو موقف ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر آوازوں کو بند کیا جائے یا اس کے اوپر بحث نہ کی جائے تو معاملات اور گھمبیر ہوں گے, اور یہی سسٹم کے نظام کے تسلسل کے لیے ایک بڑی ریزن بن سکتا ہے اگر گفتگو ہوگی اور بات چیت ہوگی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ